حضرات گرامی، 20 جمادی الثانی کی آج تاریخ ہے 1444 ہجری اور آج 13 جنوری سن 2023 عیسوی ہے۔ گزشتہ 2 جمعوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ آج بھی دل نے چاہا کہ انہی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہ ہو جائے، اور آج ان کی وفات کے بارے میں بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اونچا ہے۔ کل بھی ایک دوست پوچھ رہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے جو اشتہار لگے ہوئے ہیں یوم صدیق اکبر کے بارے میں، کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا یوم کہتے ہیں دن کو، صدیق اکبر، صدیق معنی سچا بھی ہے اور اکبر معنی بڑا ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا، صحابہ میں سے مقامات میں سب سے پہلے صدیق اکبر تھے۔ نیکیوں کے معاملات میں آپ آگے۔ ابو بکر کا معنی یہ بھی ہے، بکر کا معنی ہے کہ پہل کرنے والا، ابو یعنی کہ پہل کرنے میں بھی باپ ہے سب کا۔ یہ معمولی شان نہیں کہ ہر معاملات میں پہل کی، کلمہ پڑھنے میں پہل کی۔ یاد رکھنا کتابوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے کلمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا۔ غار ثور کا معاملہ آیا تو سرکار کو فرمایا کہ آپ باہر کھڑے رہیں، مجھے پہلے اندر جانے دیں۔ کیوں؟ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی موذی جانور ہو جو آپ کو نقصان پہنچا دے۔ آپ کی جان کو کچھ ہو جائے۔ پتہ یہ چلا کہ سرکار کی جان بچانے میں بھی ابو بکر پہلے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام الانبیاء کی جان بچائی ہے۔ کیسے؟ یہ معمولی بات نہیں کہ آپ غار ثور میں پہلے چلے گئے، 14 سوراخ ہیں، ان کو بند کر دیا، ایک سوراخ کے لیے کوئی کپڑا نہیں بچا تو اپنا پیر لگا دیا اور سانپ نے ڈنگ بھی مارا۔ بڑی اونچی شان کے مالک ہیں۔ مدینہ طیبہ میں یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں، خلیفہ بن گئے، پھر بھی مزدوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مدینے میں کسی کی بکری مر گئی، وہ کہنے لگا اٹھا کر باہر پھینکنی ہے۔ حل اجیر ہے کوئی مزدور جو بکری اٹھا کر مدینہ طیبہ سے باہر پھینک گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ وقت کا خلیفہ جانشین ہے امام الانبیاء کا،
ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ ابو بکر کہنے لگے اگر میں مزدوری نہیں کروں گا گھر کا خرچہ کیسے چلاؤں گا؟ میں عیال دار ہوں، میری کئی بیویاں ہیں، یہاں تک کہ بیٹیاں ہیں، بیٹے بھی ہیں، یہاں تک کہ گھر کا گزارا بھی تو کرنا ہے، اس لیے میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے مقرر آپ کی 7.5 آنے تنخواہ مقرر کر دی۔ بیت المال میں سے وظیفہ 7.5 آنے مقرر ہو گیا، گھر کا گزارا چل رہا ہے، اور وظیفہ کہا کہ اتنا دو کہ جس سے بامشکل میرے گھر کی روٹی پوری ہو۔ اور پھر بھی معاملہ عجیب ہوا، ایک دن گھر میں آئے، گھر والی نے حریرہ تیار کیا ہوا تھا، میٹھا تیار تھا، حلوہ شریف تیار تھا۔ کہاں سے آیا؟ کہنے لگی ایک لپ، ایک موٹھ آٹے کی روزانہ ایک طرف کرتی رہی، یہاں تک کہ کچھ آٹا اکٹھا ہوا، آٹے کو بیچ کر یہاں تک کہ سوجی منگوائی گئی، یہاں تک کہ اور شکر وغیرہ منگوائی گئی، یعنی کہ آپ کے لیے حلوہ تیار ہوا۔ کتابوں میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلوہ کھایا نہیں ہے، پہلے ہی بیت المال کو خط لکھ دیا اور کہنے لگے کہ یہاں تک کہ ایک مٹھ، ایک لب کم میرے گھر میں آٹا بھیجا جائے، میرے گھر کا اس سے گزارا ہو سکتا ہے۔ کبھی تو سوچو مدینے کے حاکم اس طریقے سے گزرے، اتنے کام کرنے والے، اتنے ایمان والے ہیں، یہاں تک کہ رات اور دن، یہاں تک کہ فاقے تو کاٹ لیے، پھر بھی دین متین کی خدمت کرتے رہے، بیت المال کے پیسے کی حفاظت کرنے والے بھی یہی لوگ۔ آج تو بابا معمولی سا چپڑا سی نہیں سنبھلتا ہم سے، تمام مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین تھے، حاکم تھے، بادشاہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے بھی ایسے حالات بنے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے اور ادھر سرکار بیمار ہے۔ اس دن سے شدت اختیار کر لی رونے میں،